لیکن جب ان کے اوپر کوئی حادثہ یا چوٹ لگتی ہے تو وہ خیر باہر آ جاتی ہے۔ اور تیسری قسم پتھروں کی وہ ہے جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، یعنی کچھ لوگ بہت اندر سے مضبوط ہوتے ہیں لیکن جب مشکل وقت آتی ہے تب وہ بھی اللہ کے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو۔ دل کی سختی کو دور کرنے کے لیے ہم اس عقیدے پر، اس بات پر کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ پیاری بہنوں، یاد رکھیں ہمارے چھوٹے بڑے تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اور اس بات پہ بھروسہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اعمال کا بدلہ ضرور دے گا۔ رب العزت نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو جو ذرا برابر بھی نیکی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جو ذرا برابر بھی بدی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا۔ سورہ زلزال آیت نمبر 7-8۔ انسان جب غور و فکر کرتا ہے اللہ کی قدرت پہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ غور و فکر کرتا ہے تو اس حقیقت کو پا لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ انسان اپنے اعمال کی تبدیلی کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے جب وہ اس حقیقت کو تسلیم کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان سے غافل نہیں ہے، جو عمل ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارا کوئی بھی عمل چھپا ہوا نہیں ہے، یہاں تک کہ جب ہم اپنے دل میں کسی نیکی کا بھی ارادہ کرتے ہیں تو وہ فرشتے اسی وقت لکھ لیتے ہیں، اور جب ہم برائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ابھی ٹھہر جاؤ، فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے ٹھہر جاؤ، میرے بندے نے ابھی برائی تو نہیں کی۔ اگر وہ برائی کرتا ہے تو صرف اس کی ایک برائی لکھی جاتی ہے، لیکن اگر وہ صرف ارادہ کرتا ہے اور برائی نہیں کرتا تو فرشتے اس برائی کو لکھتے ہی نہیں ہیں، سبحان اللہ۔ لیکن جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتے فوراً لکھ لیتے ہیں، اگر انسان اس نیکی کو انجام پار لے تو وہ اس کا اجر 1 سے 10 سے 700 گنا تک لکھا جاتا ہے۔ ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ اس نیکی کے پیچھے آپ کی نیت کیا ہے۔ پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ تو کتنا غفور الرحیم ہے کہ وہ نیکی کا ارادہ کرنے سے ہی ہمارے لیے نیکی لکھ دیتا ہے، اور کتنا افسوس کی بات ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں تب ہمارا نام اعمال خالی ہو، یعنی ہم نیکی کا ارادہ بھی نہ کر کے آئے ہوں کہ اپنی نیکیوں کو ہم اپنے نیکیوں کے پلڑے میں شامل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کسی بھی عمل سے غافل نہیں ہے، اللہ کے سامنے ہمارا کوئی بھی عمل چھپا ہوا نہیں ہے۔ جو ہم سے انسانوں سے ایک دوسرے کی بات چھپ سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو کھول سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو زمین میں چھپے ہوئے بیج کو کمپل کے نکلنے سے کھول دیتا ہے، ایسے ہی گناہ بھی اپنے اثرات سے کھل جاتے ہیں۔ انسان جب غور و فکر کے نتیجے میں انسان کو جب پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز اپنے انجام کو پہنچنی ہے، انسان نے بھی اپنے اعمال کو پہنچنا ہے، تو پھر وہ برے اعمال کے بارے میں اس کو فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ یہ مجھے بھی انجام تک پہنچا کے رہیں گے۔ یوں انسان اللہ تعالیٰ کے غافل ہونے کے نہ ہونے کے علم سے اپنی غفلت دور کر لیتا ہے۔ پیاری بہنوں، یہ والی جو آیات ہیں یہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے بہت ہی مؤثر آیات ہیں، اور میرے بھی یہ فیورٹ آیات ہیں۔ کبھی انسان کو مایوسی ہونے لگ جاتی ہے کہ میں بچوں کی تربیت کر رہی ہوں، بچوں کو نیک کی تعلیم دے رہی ہوں، نیکی کی تعلیم دے رہی ہوں، خیر کی تعلیم دے رہی ہوں، لیکن بچوں پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا، بچے نیکی کی طرف جا نہیں رہے۔ تو پیاری بہنوں، اس وقت ان آیات کو ضرور پڑھیں، بار بار پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایک نئی طاقت ملے گی۔ ایک ماں خیر جمع کرتی رہتی ہے اور بانٹتی رہتی ہے، لیکن آپ کے بچے ابھی اس معیار پر نہیں آئے، لیکن آپ بالکل مایوس نہ ہو، وہ ابھی جذب کر رہے ہیں پتھروں کی طرح۔ یاد رکھیں خیر خیر ہی لاتی ہے، خیر سے شر نہیں نکلتا۔ آپ نیکی بانٹنے والی بنیں، دعا مانگنا نہ چھوڑیں، خیر کا کام نہ چھوڑیں۔ جو پتھر پانی جذب نہ کریں وہ پانی کہاں سے نکلے گا؟ اس لیے بھروسہ رکھیں، اللہ پہ یقین رکھیں کہ آپ کے بچے خیر جمع کر رہے ہیں، انشاءاللہ وقت ضرور آئے گا کہ آپ کے بچوں سے خیر ہی نکلے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ کچھ لوگ ان باتوں سے بہت آگے نکل جاتے ہیں، ان کے دل پتھر کی طرح سخت ہو جاتے ہیں، اس لیے ہر لمحہ اللہ سے ہدایت کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے بچوں کو ہمیشہ ہدایت کے راستے پر رکھے اور ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔